بجٹ بھی سب کے پاس ہوتے ہیں, ریسورسز بھی سب کے پاس ہوتے ہیں. کمی اگر ہوتی ہے جہاں پر لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ داؤ پہ لگتی ہیں, وہاں پہ کمی ہوتی ہے اس احساس کی, اس احساس اور اس جواب دہی کی کہ کل کو اس ایک ایک لاش کا جواب اللہ پاک نے آپ سے لینا ہے. جناب اسپیکر, خیبر پختونخوا ایک خوبصورت صوبہ ہے ہمارا, ہمارے لوگ بہت خوبصورت ہیں وہاں کے. وہاں پر بہت سارے لوگ دنیا بھر سے, پاکستان سے, پنجاب سے بھی لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. بار بار دریائے سوات کے اوپر اس واقعے کی ریپیٹیشن اور 15 سال سے ایک ہی جماعت کی وہاں حکومت ہونا بہت بڑا کویسچن ہے. سیاست نہیں ہے جناب اسپیکر اس کے اندر, میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ تو پوچھ سکتی ہوں ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے سے کہ بار بار دریائے سوات پہ اس واقعے یہ بار بار کیوں ہوتا ہے, اور ہوتا ہے تو ایک ریسکیو کا ایک کیمپ ہی لگا دیں, ایک ریسکیو کے کوئی 4 لوگوں کو نومینیٹ ہی کر دیتے. ہم نے جو ہے الرٹ جاری کر دیا تھا, اس کے بعد ہم فارغ ہو گئے. سر ایسے نہیں ہوتا ہے, آپ حکومت ایسے فارغ نہیں ہو سکتی, آپ کو جواب دینا پڑے گا. وہاں پر لوگ 2 گھنٹے بعد ریسکیو کے لوگ تب آئے جب تک 8 لاشیں لوکل لوگ جو ہے, ایک لڑکا, جناب اسپیکر میں سمجھتی ہوں کہ پوری پنجاب اسمبلی کی طرف سے اس لڑکے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس کا نام ہے محمد ہلال. اس نے سر اپنی مدد آپ کے تحت ایک چھوٹی سی کشتی بنائی ہوئی ہے ٹائروں کے ساتھ, اور اس نے 8 لاشیں جو ہیں وہ برآمد کر کے ریسکیو کے آنے سے پہلے ہسپتال میں پہنچائیں. اور وہاں پر لوگ پکارتے رہ گئے, شاید پنجاب والے جو ہیں ان کو یاد نہیں رہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے صرف نمبر 804 چلتا ہے. وہاں پر ریسکیو کی ضرورت نہیں پڑتی, 804 جو ہے جوتے پہ لکھ لیں, سر پہ لکھ لیں, جہاں مرضی لکھ لیں, ان کے مسائل شاید اس ورد سے حل ہوتے ہیں. لیکن ریسکیو کی جو ایک انسانی جانوں کو بچانے کی ایک ذمہ داری ہے جناب اسپیکر, جتنی اس کے اوپر, اور یہ آج ایک واقعہ نہیں ہوا, جب میں نے 2022 میں بھی جناب اسپیکر دریائے سوات کے اوپر ایگزیکٹلی اسی مقام کے اوپر ایسے ہی واقعات ہو چکے ہیں, لیکن بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی ندامت کے لیے بھی تیار نہیں ہے, آج بھی کوئی ندامت کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر صاحب سے میڈیا نے پوچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, ان کے پاس مذمت کرنے کے لیے بھی لفظ نہیں ہے. وہ علی امین گنڈا پور سے سوال پوچھنے کے قابل نہیں ہے, اور آپ کو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں. سر یہ جو پنجاب کی ایک ہی خاندان کے بچے عورتوں سمیت جو 10 افراد شہید ہوئے ہیں, 3 کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. جناب اسپیکر وہ 2 گھنٹے ایک ٹیلے پہ کھڑے رہے, اور وہ ٹیلے سے آہستہ 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 ریت سرک رہی تھی, اور ایک موقع ایسا آیا جب تمام ریت سرک گئی اور سب کے سب جو ہے پانی میں چلے گئے. جناب اسپیکر انہوں نے اپنی موت کو 2 گھنٹے ایکسپیرینس ہوتے دیکھا ہے. ایک باپ نے بچی کو یہاں شولڈر پہ اٹھایا ہوا تھا کہ میں بچی بچا لوں گا, نہ باپ بچا نہ بچی بچی. جناب اسپیکر اتنی بے حسی. اور کل وزیر خیبر پختونخوا کہاں تھے؟ اڈیالہ جیل کے ارد گرد. سر ان کو اڈیالہ جیل کی وارڈنی دے دیں, خیبر پختونخوا کے لوگوں کا قصور نہیں ہے کہ ان جیسے نالائق اور کرپٹ لوگ جو ہے وہ خیبر پختونخوا پہ حکومت کرتے ہیں. اور آج سوات کے لوگ خود سوال کر رہے ہیں, جناب خیبر پختونخوا کے لوگ خود سوال کر رہے ہیں, انہوں نے جلوس نکالے ہیں کہ کہاں تھی ریسکیو 1122. آپ اپنے ٹائیگر بھرتی کر کے ریسکیو 1122 میں جن کو تیرنا نہیں آتا, جب وہ آ بھی گئے لوگوں نے کہا کہ جی ریسکیو کی وہ شروع کریں, انہوں نے کہا میں تو تیرنا ہی نہیں آتا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اتنی شیئر نیگلیجنس. اور پی ڈی ایم اے جو ہے ان کی اپنی بھی, اور این ڈی ایم نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی, قدرتی آفات چونکہ بہت آتی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, ان کو بڑی تعداد میں اکوپمنٹ دیا گیا جناب اسپیکر, بڑی تعداد میں ان کے پاس اکوپمنٹ جو تھا. وہ اکوپمنٹ آپ کو کہاں نظر آئے گا؟ وہ آپ کو نظر آئے گا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کیا جو ہے وہ جلوس میں گزرتے ہوئے, وہ وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے وہاں کرینے جا سکتی ہیں, وہاں پر ریسکیو 1122 کا حملہ ہو سکتا ہے, تو دریائے سوات کے کنارے پہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ ان کی آہیں سنی نہیں جا پا رہی جناب اسپیکر, جن کے گھر کے بال بچے سمیت ساری فیملی ڈوب گئی ہے, ان کی آہیں نہیں سنی جا رہی. اور اس میں قطعی طور پر یقین مانیے سیاست کا عمل دخل نہیں ہے, لیکن سوال ہے ان 10 لوگوں کی جو بے گناہ جو موت ہے, بے وقت موت ہے, جس کے اندر بچے بھی شامل ہیں. جناب اسپیکر اس کا جواب تو ہم لیں گے, پہلے مولانا صاحب جو ہے وہ دعا کرا دیں تو کل کے واقعے پہ میں بات کرتی ہوں. اسپیکر سر گزارش یہ ہے کہ جیسے میں نے اس واقعے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ بار بار یہ واقعات ہو رہے ہیں, اور جو سب سے زیادہ شرمندگی کی بات ہے سر, میں نے تصویریں دکھائی ہیں میڈیا کے اوپر, سر پہنچ بھی نہیں سکے ٹائم پہ, اور بعد میں کیا کیا کہ وہ ڈمپر جس کے اندر کوڑا ڈالا جاتا ہے,
جناب اس کے اندر میتیں رکھ کے پنجاب بھجوائی گئی ہیں. یہ قصور ہے ان ٹورسٹ کا. وہ اگر آپ ان کو بچا نہیں سکے, ان کو عزت سے پنجاب تو پہنچا دیں. ڈمپرز کے اندر جناب اسپیکر وہ میتیں جو ہے وہ وہاں سے روانہ کی گئی ہیں. اس کے لیے کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اندر تھوڑے سے احساس کی ضرورت ہے. پھر جب جب ایئر ایمبولنس چیف منسٹر صاحبہ نے پنجاب میں شروع کی مقابلہ, ہم جی ایئر جو ہے وہ ایمبولنس شروع کرنے لگے ہیں, وزیر اعلیٰ نے اپنا ہیلی کاپٹر دے دیا ہے, اس کا ٹیسٹ رن بھی کر لیا. وزیر صحت نے جا کے ٹیسٹ رن کیا. کہاں گیا تھا وہ ہیلی کاپٹر اس وقت؟ 2 گھنٹے کے اندر جناب اسپیکر میں نے چیک کیا ہے, جس جگہ پر وہ ہیلی کاپٹر موجود تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر, وہاں سے ایگزیکٹلی 20 منٹ میں وہ ہیلی کاپٹر وہاں پہنچایا جا سکتا تھا. نہیں پہنچایا جا سکا. اور اب ایک اور بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے. وہ وہاں گئے ہی کیوں؟ ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. انتظامیہ کس لیے ہوتی ہے جناب اسپیکر؟ انتظامیہ کو nothing could be more shameful. اور اب بھی ان کو کہہ رہے ہیں تو انتظامیہ کہاں گئی تھی گھاس کھانے کے لیے؟ انتظامیہ وہاں موجود کیوں نہیں تھی اگر وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی جانے کے لیے؟ ارد گرد جناب اسپیکر جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں وہ کس کس کی پرچی پہ پچھلے 10 سال میں کس کس کے کہنے پہ بنے, اور آج بھی کس کس کو وہاں پیسے جاتے ہیں یہ ہمیں پتا ہے. لیکن میں اس موقع پر سیاست نہیں لیکن سوالات ضرور چھوڑنا چاہتی ہوں کہ جن کو آج بڑی فکر ہے نا اڈیالہ میں بیٹھے ایک بندے کی جو گوشت بھی کھاتا ہے, جو ایکسرسائز بھی کرتا ہے, جو نٹس بھی کھاتا ہے, جو چیا سیڈز بھی پیتا ہے, اس کی ناک کے نیچے جو ہمیں 2018 میں بتایا تھا, ساؤتھ کوریا کی اگزامپل دی تھی, اس کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا کشتی ڈوبنے پہ. یہاں کشتی نہیں ڈوبی, یہاں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا گیا. اس کا جواب کون دے گا؟ اور پوری ایک جو ہے وہ ایک بے شرمی کا عالم ہے. نہ کوئی شرمندہ ہو رہا ہے, نہ کوئی معافی مانگ رہا ہے. جناب اسپیکر, قدرتی آفات آتی ہیں, پرابلمز آتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا حکومتوں نے تیاری کی؟ آج چیف منسٹر صاحبہ نے ابھی ان کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے جس کے اندر انہوں نے اور زیادہ ویجیلنٹ. اول تو الحمدللہ میں اللہ پاک سے بہت ڈر کے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پی ڈی ایم اے ہو جو پنجاب کی ہے اور اس کے ساتھ پوری انتظامیہ, یہ ہماری بارشوں کا سیزن جو ہے, مونسون کا سیزن, اس سب کی تیاری کے لیے ویجیلنٹ ہے. دے آر آن گراؤنڈز. آپ کو پتا ہے مری میں ایک سال ایک واقعہ ہوا تھا ٹریفک کی, اس کے اوپر اس کے بعد جناب اسپیکر ایک سسٹم وضع کر دیا گیا. کتنی گاڑیاں مری میں سے نکلیں گی, کتنی انٹر ہوں گی, اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. ایک اسپیسیفک لمٹ کے بعد گاڑیاں مری میں انٹر نہیں کرنے دی جاتی تاکہ ایک کیپیسٹی ہے مری کی, اس کو میٹ کیا جا سکے. یہی کام ہے حکومتوں کے کرنے کے. لیکن اگر حکومتیں جو ہیں انہوں نے صرف اڈیالہ کے چکر لگانے ہیں اور انہوں نے عام آدمی کے لیے کام نہیں کرنا, تو جناب اسپیکر کرسی ہے, جنازہ تو نہیں ہے, اتر کیوں نہیں جاتے؟ اگر نہیں کر سکتے, کیپیسٹی نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, خیبر پختونخوا کے دوسرے لوگوں کو مرنے کے لیے کیوں چھوڑا ہے؟ جو اور ہوا ہے کل یہاں پر ہاؤس کے اندر, جناب اسپیکر, ایک تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں, کمال حوصلہ ہے آپ کا اور کمال سٹیمنا ہے آپ کا. آپ نے 1.5 سال ظالم کی کمال رسی دراز رکھی ہے. آپ نے ان کو اپنے آپ کو غلط فہمی تھی, آپ نے اپنے اچھے برتاؤ سے, اپنے اچھے رویے سے ثابت کیا اور آپ نے سمجھا کہ شاید ان کے اندر کو بہتری لائی جا سکے. لیکن سر, یہ سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں. اور اگر کوئی سدھرنا چاہتا بھی ہے نا, تو جو ڈنڈا آتا ہے نا اڈیالہ سے, جو اللہ معافی دے وہاں زبان استعمال کی جاتی ہے نا اپنے ممبرز کے اوپر, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہاں پہ ہے بھی یہ کہ مار دو, گرا دو, مطلب کسی کو رہنے نہیں دینا. یہاں پر ایک تو مجھے یاد آیا, ابھی میں لابی میں بیٹھ کے اپنی بہنوں کو بتا رہی تھی جو نئی آئی ہیں اس دفعہ, کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے یہاں کیا کیا نہیں ہوا. جناب اسپیکر, آپ کو یاد ہے کہ رمضان کے دن تھے, ہمیں باتھ روم تک جانے کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا, ہماری افطاری کرنے کے لیے سامان اندر آنے نہیں دیا تھا, لائٹیں بند تھی, ایئر کنڈیشنرز بند تھے, ہم ننگے پاؤں اور جو ہے وہ ہم لابی کے ٹھنڈے فرش کے اوپر پاؤں رکھ کے اپنے آپ کو تر و تازہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کو تو یاد کھلی چھٹی دی ہوئی ہے آپ نے, جو دل چاہتا ہے وہ اٹھا کے باہر سے لے کے آتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ کوئی بھی چیز ہاؤس کے اندر, کوئی پوسٹر, کوئی کسی قسم کا ہمیں لانے کی اجازت نہیں تھی, اور اگر کوئی لے کے آتے تھے وہ کس طرح لے کے آتے تھے, یہ بھی ایک فن ہے, کسی وقت آپ کو بتاؤں گی کہ وہ ہم کو 2-4 جب لے آتے تھے تو کیسے لے کے آتے تھے. اور جو زبان بندی تھی, آپ تو گواہ بھی ہیں, میں تو ایک وکٹم ہوں جس نے 4 سال یہاں پر اس ہاؤس میں بول کے نہیں دیکھا. آج میں بولتی ہوں تو مجھے نیا نیا لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید
یہ کوئی نئی چیز ہے میرے لیے. جہاں اسی ہاؤس میں جہاں میں 18-19 سال بولتی رہی, وہاں اس ہاؤس میں مجھے 4 سال بولنے نہیں دیا گیا, اور آپ نے بھی میری سفارش کرنے کی ناکام کوشش کی تھی, اور آپ کو بھی جھاڑ کے بھیج دیا گیا تھا. آپ نے کسی کی زبان بندی نہیں کی. انہوں نے جو کہا, جو کیا, آپ نے کرنے دیا, لیکن ایک لمٹ ہے. جناب اسپیکر, مجھے افسوس ہے اور میں آپ سے معذرت کرنا چاہتی ہوں, ایک دن صرف ان کو ٹٹ فار ٹیٹ بتانے کے لیے مجھے بھی کچھ ایسے نعرے استعمال کرنے پڑے جو ان کے لیے ایک ویک اپ کال تھی. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے بارے میں ایک نہایت گھٹیا ورڈ استعمال کرتے ہیں, یہ چیف منسٹر کے بارے میں ایک نہایت گھٹیا ورڈ استعمال کرتے ہیں. اس دن ہم نے صرف ان کو ایک کوشن دینے کے لیے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو دوسری سائڈ پہ ہم زیادہ میجورٹی میں ہیں, ہم آپ کو ٹٹ فار ٹیٹ دیں گے, وہ کرنے کے لیے مجھے وہ ان پارلیمنٹری سلوگنز جو ہیں وہ کرنے پڑے, جس کے لیے میں شرمندہ ہوں. لیکن جو کل ہوا اس کے بعد اب میں بالکل شرمندہ نہیں. میں کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک کیا, بلکہ جو کیا کٹ کیا, اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا, اس سے زیادہ کے لائق ہے. اور مجھے تو آپ کو یاد ہے اسپیکر صاحب, جب میں 2002 میں پہلی دفعہ ممبر بنی ہاؤس کے اندر, باقاعدہ میرے پر فزیکل اسالٹ ہوا تھا. ان کی خواتین جو ہیں وہ پیچھے بیک دروازے سے آئی اور آ کر انہوں نے مجھے پکڑ لیا یہاں سے, اور بہرحال مجھے بچا لیا. آپ بھی تھے اس کے اندر, لوگوں نے مجھے بچا لیا. جناب اسپیکر, ایسا کوئی واقعہ آپ نے کبھی یہاں ہونے نہیں دیا. آپ نے ہمیشہ ریکویسٹ کی, آپ نے ہمیشہ, اور یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو یہاں اسپیکر بیٹھتے تھے پچھلے دور میں, وہ ادھر تو دیکھتے ہی نہیں تھے, وہ ادھر منہ رکھتے تھے. ان کا ہاؤس ہوتا ہی ادھر تھا. ادھر سے ہم کورم پوائنٹ آؤٹ کر لیں, ادھر سے ہم بات کرنے کے لیے ریکویسٹ کر لیں, کوئی دیکھنے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. ان کا منہ ادھر ہوتا تھا, ان کا ہاؤس یہاں سے شروع ہوتا تھا, یہیں پہ ختم ہوتا تھا. آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا. آپ کا میں نے کل دیکھا, مجھے پتا چلا کہ آپ نے اس ہاؤس کے ٹائمنگ میں سے 60 to 65% ٹائم آپ نے اپوزیشن کو دیا ہے. اور اپوزیشن کو کیا چاہیے؟ ابھی ہم نے بجٹ تقریریں سنی, مجھے بہت تکلیف ہے کہ ہم نے ٹائم ضائع کیا. کسی بجٹ سپیچ کے اندر آپ کو کوئی ڈھنگ کی بات ملی ہے؟ جس اپوزیشن لیڈر کو کینسر اسپتال نظر نہیں آتا بنتا ہوا, جس کو کارڈیالوجی اسپتال بنتا ہوا نظر نہیں آتا, جس کو ستھرا پنجاب چلتا ہوا نظر نہیں آتا, جس کو میٹروز نئی بنتی ہوئی نظر نہیں آتی, اس اپوزیشن لیڈر کے حال پر رحم کی دعائی کی جا سکتی ہے. لیکن آپ نے ان کو ٹائم دیا, اور وہاں سے باتیں کیا ہوتی تھی آپ نے سن لی. اس ہاؤس کے اندر جناب اسپیکر ایک ہی طریقہ ہے حکومت کو بیک فٹ پہ لانے کا, وہ ہے آرگومنٹ. وہ ہے آپ گورنمنٹ کو امبیرس کریں اگر گورنمنٹ غلط کر رہی ہے. اور میں فلور آف دا ہاؤس بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں جناب اسپیکر, جہاں ہماری غلطی ہوتی ہے ہم مانتے بھی ہیں, ہم اس پہ افسوس کا اور ندامت کا احساس بھی, معافی بھی مانگ لیتے ہیں. ہماری غلطی ہے, معافی مانگنے کے لیے تیار ہے. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ون سائیڈڈ, آپ کے منہ پر لفظ چڑھا ہوا ہے چور ڈاکو, چور ڈاکو, جس کو دل چاہتا ہے چور ڈاکو کہہ لے. تو چور ڈاکو وہ ہے جو ڈیالہ میں 190 ملین پاؤنڈ کھا کے بیٹھا ہے. چور نہیں وہ ہے جو ڈائمنڈ کے سیٹ آنے دو, آنے کا پتہ کرتے ہیں, باہر جانے کا پتہ نہیں کرتے. جن کو 5 کیرٹ سے کم جو ہے وہ ہیرا وارا نہیں کھاتا تھا, وہ ہے چور نہیں جناب اسپیکر. جس کے پورے توشہ خانہ کے سیٹ جو ہے وہ غائب ہیں, اندراج ہی نہیں کرایا. ان توشہ خانوں کے سیٹوں کا وہ جو گراف کے اور اس کے سیٹ ہیں ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. وہ ہے چورنی, سیٹلڈ سرٹیفائیڈ بددیانت کرپٹ ٹولہ, وہ ہے. لیکن یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کچھ بھی کہیں گے جناب اسپیکر, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا, ہم ان کا احترام کرنا چاہتے ہیں جناب اسپیکر, لیکن احترام دینے سے ملتا ہے. احترام دیں گے, ان کو آگے بڑھ کے 10% زیادہ احترام دیں گے. بدتمیزی کریں گے 100% زیادہ بڑھ کے ان کو جواب دیں گے. تھینک یو ویری مچ.